خوش آمدید۔ آج ہم صحیح بخاری کی ایک بہت اہم کتاب، کتاب الجنائز، اس سے کچھ منتخب احادیث کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ روایات ہیں جو موت، جنازے اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق ہیں۔ ہاں، تو آج ہماری گفتگو حدیث نمبر 681 سے شروع ہو کر 701 تک جائے گی، ٹھیک؟ جی انشاءاللہ۔ ان میں کافی اہم موضوعات ہیں، جیسے موت کے وقت ایمان کی کیا اہمیت ہے، تقدیر اور عمل کا کیا تعلق ہے، اور وہ خودکشی والی بات بھی۔ جی خودکشی کی سخت ممانعت، پھر قبر کے حالات جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور بھی کئی پہلو ہیں وفات پانے والوں سے متعلق۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہی ہے کہ ان روایات میں جو بنیادی باتیں ہیں، جو اسباق ہیں، ان کو سمجھا جائے ویسے ہی جیسے وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث 681، یہ تو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں نازک اور تاریخی لمحے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، ان کی وفات کا وقت۔ یقیناً بہت ہی ایک طرح سے جذباتی موقع تھا۔ جب ابو طالب بالکل آخری وقت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ وہاں اور کون کون تھا؟ وہاں قریش کے کچھ لوگ تھے، ابو جہل تھا، عبداللہ بن امیہ، یہ لوگ بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، آپ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ ایک کلمہ۔ ہاں، ایک کلمہ، تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دے سکوں۔ لیکن پھر وہ جو دوسرے لوگ تھے، ابو جہل وغیرہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً دباؤ ڈالا ابو طالب پر، کہنے لگے کہ آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے۔ وہ مسلسل ان کو اکساتے رہے کہ نہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پر رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار کہتے رہے، لیکن وہ لوگ بھی اصرار کرتے رہے۔ آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے پر ہوں، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ انا للہ۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھیں آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ لیکن پھر منع کر دیا گیا؟ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت ہے کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش مانگے، بھلے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو اس سے سبق کیا نکلا؟ مطلب مین پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ نجات کا جو دارومدار ہے نا، وہ موت کے وقت آپ کے اپنے ایمان پر ہے۔ کوئی دنیاوی تعلق، کوئی رشتہ داری اللہ کے ہاں شرک کے معاملے میں کام نہیں آتی۔ صحیح، ایمان پر خاتمہ سب سے اہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا موضوع ہے تقدیر کا، حدیث 682، یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ، اور اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا یہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ سن کر تو فوراً سوال آتا ہے ذہن میں، اور ایک صحابی نے پوچھا بھی تھا غالباً، جی بالکل، کہ اگر سب لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ بس تقدیر پہ بھروسہ کر لیں؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت واضح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو۔ عمل کرتے رہو؟ جی، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب نیک آدمی کے لیے نیکی آسان اور بدبخت کے لیے برائی۔ اچھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات بھی پڑھی، سورۃ اللیل کی، کہ جس نے دیا اور ڈرا اور اچھی بات کو سچ مانا، ہم اسے آسانی کی توفیق دیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان بھی رکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ بالکل، تقدیر اپنی جگہ، لیکن آپ ذمہ دار ہیں اپنے عمل کے۔ آپ کی کوشش، آپ کی نیت، وہی آپ کو راستے پر چلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ایسے کاموں کا ذکر ہے جن سے بہت سختی سے روکا گیا ہے، خاص طور پر اپنی جان لینا۔ حدیث 683 سے 685 تک شاید یہی موضوع ہے۔ جی ہاں، یہ خودکشی کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ حدیث 683 میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم کھائے گا وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، جو کسی تیز دھار والے ہتھیار سے خودکشی کرے وہ جہنم میں ہمیشہ خود کو اسی سے مارتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو زخمی شخص والا واقعہ تھا حدیث 684 میں، جس نے تکلیف سے خود کو مار لیا، جی،
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان لینے میں مجھ سے جلدی کی، لہٰذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ جنت حرام، یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ بہت سخت۔ اور حدیث 685 میں مزید ہے کہ گلا گھونٹ کر یا نیزہ مار کر خودکشی کرنے والا بھی جہنم میں یہی کرتا رہے گا۔ تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ صحیح۔ اس سے خود ختم کرنا اللہ کی حاکمیت میں دخل اندازی ہے، اور اس کی سزا بہت بہت شدید ہو سکتی ہے، شاید دائمی بھی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اچھا، انفرادی عمل کے بعد اب کچھ روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ مرنے والے کے بارے میں زندہ لوگوں کی رائے، ان کی گواہی، اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ یہ حدیث 686 اور 687 میں ہے شاید۔ جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 686 کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ واجب ہو گئی، کیا چیز؟ ابھی بتاتا ہوں۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ اچھا، تو پھر حضرت عمر نے پوچھا ہوگا؟ بالکل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائی کی اس کے لیے دوزخ۔ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی لوگوں کی گواہی اتنی اہم؟ جی، اور حدیث 687 میں مزید ہے کہ اگر کسی مسلمان کے نیک ہونے کی 4 یا 3 یا 2 آدمی بھی گواہی دے دیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس سے کیا اصول سمجھ آیا؟ اصول یہ ہے کہ معاشرے میں آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی نیک نامی اور اچھے صالح لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے، یہ چیزیں اللہ کے ہاں وزن رکھتی ہیں، یہ آپ کے آخرت کے انجام پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں قبر کی طرف۔ موت کے فوراً بعد کا مرحلہ، عالم برزخ۔ حدیث 688 میں قبر کے سوال جواب کا ذکر ہے۔ ہاں جی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن بندے کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں۔ اور مومن کیا جواب دیتا ہے؟ وہ مضبوطی سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ہے نا، اللہ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یہ اسی کا عملی نمونہ ہے۔ اچھا، اور پھر وہ بدر والے مقتولین کا واقعہ ہے حدیث 689 میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں جھانک کر ان کافروں سے بات کی۔ جی، وہ مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی، تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تو صحابہ حیران نہیں ہوئے کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن پھر حضرت عائشہ کی ایک اور روایت ہے حدیث 690، جس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وضاحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جو میں کہتا تھا وہ سچ تھا، اور انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو ان دونوں میں پھر مطابقت کیسے ہوگی؟ علماء اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بدر والا واقعہ خاص تھا، ایک معجزہ تھا۔ کچھ کہتے ہیں سننے سے مراد ادراک کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، غیب کی بات ہے۔ صحیح۔ اچھا، قبر کی آزمائش کا ذکر سن کر تو صحابہ بھی ڈر جاتے تھے، حدیث 691، اور وہ یہودیوں پر عذاب والی آواز کا بھی ذکر ہے، حدیث 692۔ جی، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت کثرت سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ مشہور دعا ہے حدیث 693 میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ جی، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ اور حدیث 694 میں ہے کہ مرنے والے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت والا ہے تو جنت، دوزخ والا ہے تو دوزخ، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک یہی تیرا مقام ہے۔ یہ سب عالم برزخ کی باتیں ہیں۔ جی، یہ سب اسی عالم کے احوال ہیں۔ شاید سب سے زیادہ تفصیل جو برزخ کی ملتی ہے وہ اس لمبے خواب والی حدیث میں ہے، حدیث 697۔ ہاں، وہ واقعی غیر معمولی حدیث ہے۔ بہت لمبا خواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ 2 فرشتے
جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ اور وہاں کیا کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت کچھ دیکھا، مختلف قسم کی سزائیں پانے والے لوگ۔ جیسے ایک آدمی تھا جس کا جبڑا لوہے کے آنکڑے سے چیرا جا رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ لا رحم کرے۔ اور ایک تنور جیسی جگہ تھی جس میں ننگے مرد عورتیں جل رہے تھے، وہ زنا کرنے والے تھے۔ ایک خون کی نہر تھی، اس میں ایک آدمی تھا، باہر نکلنے لگتا تو فرشتے پتھر مار کر واپس دھکیل دیتے، وہ سود خور تھا۔ یا اللہ، یعنی گناہوں کی سزا وہیں شروع ہو جاتی ہے؟ جی، یہ خواب برزخ میں اعمال کے مطابق جزا و سزا کے شروع ہونے کی ایک تمثیلی جھلک دکھاتا ہے۔ ہر گناہ کی نوعیت کے مطابق سزا تھی۔ اس خواب میں کچھ اچھے مناظر بھی تھے نا؟ بالکل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت ہرا بھرا باغ دیکھا۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا، اس کے نیچے ایک بزرگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ بہت سے بچے تھے۔ وہ کون سے بچے تھے؟ وہ جو فطرت پر فوت ہوئے، یعنی بچپن میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گھر دکھائے گئے، ایک عام مومنین کا اور ایک اس سے بھی بہتر، وہ شہداء کا تھا۔ اور فرشتوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جنت میں، مگر ابھی آپ کی دنیاوی زندگی باقی ہے۔ تو یہ پورا خواب، یہ عالم برزخ کی حقیقت، وہاں جزا سزا کے آغاز اور مختلف گناہوں کی شکلوں پر بہت گہری روشنی ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان سنگین باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ عملی چیزیں بھی ہیں، جیسے بچوں کی وفات کا معاملہ یا میت کے لیے صدقہ کرنا۔ حدیث 695 اور 696 بچوں کے بارے میں ہے۔ جی، حدیث 695 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی مقرر ہے۔ اور جو مشرکین کے بچے مر جائیں ان کا کیا؟ یہ بھی سوال ہوا تھا، حدیث 696۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو کیا عمل کرتے، مطلب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کے علم اور عدل پر۔ ٹھیک۔ اور وہ جو حدیث 698 ہے جس میں ایک شخص پوچھتا ہے کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ بول پاتی تو صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بالکل کر سکتے ہو، اور اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے 2 باتیں واضح ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بچے اللہ کی رحمت میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ زندوں کی نیکیاں، خاص طور پر صدقہ، فوت شدہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایصال ثواب جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بالکل آخر میں کچھ روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں سے متعلق ہیں۔ حدیث 699، 700 اور 701۔ جی، حدیث 699 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں بار بار پوچھتے تھے کہ کل میں کس بیوی کے آؤں گا، گویا وہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر ان کی باری کے دن ہی وفات ہوئی؟ جی، ان کی باری کے دن انہی کے حجرے میں اور ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اور حدیث 700 میں حضرت عمر بتاتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سے بہت راضی تھے۔ جی، 6 صحابہ کا نام لیا: حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور سب سے آخری حدیث 701، وہ ایک بہت اہم نصیحت لگتی ہے۔ بہت اہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں اس سے جا ملے ہیں، یعنی وہ اپنے اعمال کے نتیجے تک پہنچ گئے ہیں، اب ان کے بارے میں برا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا پیغام کیا ہے؟ پیغام صاف ہے، مرنے والوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، ان کی غیبت نہ کرو، ان کی برائیاں نہ اچھالو، وہ اپنے حساب کتاب کے لیے آگے جا چکے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے کتاب الجناز کی ان تقریباً 20 احادیث کو دیکھا، اور ان میں بہت سے پہلو آ گئے۔ ایمان پر خاتمہ، تقدیر اور عمل، خودکشی کی سنگینی، جی، پھر لوگوں کی گواہی کا اثر، قبر اور برزخ کے حالات، بچوں کا معاملہ، ایصال ثواب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور وہ اہم نصیحتیں، خاص طور پر مردوں کو برا نہ کہنے والی۔ یقیناً وہ جو تفصیلی خواب والی حدیث ہے 697، وہ تو برزخ کی ایک پوری تصویر دکھاتی ہے، اور یہ آخری نصیحت 701 بھی آج کل بہت اہم ہے۔
یہ ساری باتیں ہمیں موت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے اعمال اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے درمیان ہماری ساکھ، ہماری نیک نامی، یہ دونوں چیزیں ہماری آخرت پر اثر ڈال سکتی ہیں، تو یہ علم آج ہماری دنیاوی زندگی کی ترجیحات کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔